Assalamu alaikum Khawateen Hazrat. Welcome to the Ambassador's Lounge. Today again we'll be discussing situation in Gaza. We already had a program. We already did a program on Gaza, but things are happening. So we would like to discuss aspects which we could not cover in the first program. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی اسرائیلی ڈیفینس فورسز نے شفا ہاسپٹل پہ 2 دفعہ ریڈس کنڈکٹ کیے اور دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹنلز وچ دے کلیم دا حماس پیپل ہیو ڈگ انڈر دا ہاسپٹل. But important thing is that UN Security Council passed a resolution in which they asked for humanitarian ceasefire. But of course, Israel has rejected that thing. But for me, the most important thing that has happened is the interview of the Israeli president to the Financial Times. جس میں انہوں نے کہا کہ جی once the war is over, Israel would like to have an arrangement, long-term arrangement in Gaza, جہاں پر there should be an international force stable there, set up there to prevent the re-emergence of Hamas. اور انہوں نے یہ کہا کہ حماس میں لمیٹڈ اٹانومی جس طرح ویسٹ بینک میں ہے اس قسم کی لمیٹڈ اٹانومی دے envisage for Gaza. To discuss these aspects, I'm joined today once again by Ambassador Amjad Sher and Ambassador Tanveer Khasgali. Ladies and gentlemen, this would be the first part of this program which we are doing. امجد آپ کی طرف میں پہلے آتا ہوں. ہم نے پہلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا آبجیکٹیوز کیا ہیں حماس کے جو انہوں نے 7 اکتوبر کو جو اٹیک کیا. اٹ کین ناٹ بی واز اٹ ویل تھاٹ. انہوں نے کوئی ان کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی تھی کہ وہ صرف باہر آ گئے اور انہوں نے آ کے اٹیک کیا. واٹ ڈو یو تھنک واز دا لانگ ٹرم اسٹریٹجی آف دس؟ تھینک یو ایمبیسڈر عمران یاور. ظاہر ہے حماس کے اپنے مقاصد تھے. اتنی بے وقوفی کے ساتھ تو وہ اتنی بربادی نہیں دیکھ سکتے تھے. ان کے مقاصد میرے نزدیک 2 تھے. ایک تو یہ تھا کہ ان کے عرب کنٹریز سے فلسطین کی ریاست فلسطین کے لیے جو کوششیں تھیں وہ ماند پڑ رہی تھی، ان کو مایوسی ہو رہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری سائڈ پہ سعودی عرب اور دوسرے گلف کنٹریز جو تھے وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنا رہے تھے. تو جب حماس نے یہ دیکھا کہ PLA بھی کچھ نہیں کر رہا ہے اور عرب کنٹریز اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنا رہے ہیں تو فلسطین کی جو ریاست کا ایک جو خواب تھا، ایک تصور تھا، وہ ان کے نزدیک جو ہے نا وہ ختم ہو رہا تھا. تو انہوں نے یہ حملہ اس وجہ سے کیا. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ حملہ کریں گے تو ان کا یہ مقصد ان کو یہ بھی توقع تھی کہ خاص کر کچھ ممالک عرب کنٹریز میں لوگ بھی جو ہے اور ایران اور حزب اللہ یہ ان کی مدد کو آئیں گے. امجد میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، سوری. آپ نے کہا کہ ان کو توقع تھی. لک ہیئر، یہ کیسے پاسبل ہے کہ حماس ٹیک سچ اے بگ ایکشن اور دے ہیو نو اپیرنٹلی ان کو کوئی ریجنل بیکنگ نہیں تھی، ریجنل سپورٹ نہیں تھی. تو کس بیسس پہ انہوں نے کیسے ایکسپیکٹ کیا کہ وہ مڈل ایسٹ میں ان کو سپورٹ ملے گی؟ انہوں نے ظاہر ہے ان کو ایک طرف سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کچھ یقین دہانیاں ہوئی ہوں گی کہ آپ یہ جنگ شروع کریں. خاص کر اس کے ظاہر ہے کہ ان کے جو دوسرے نمائندے تھے ان کے ذریعے ان کو یہ کس نے بیکنگ کی ہوگی آپ کے خیال میں؟ کس نے؟ حزب اللہ نے بھی کیا. حزب اللہ کے کلیئر میسج آ گیا. اب آ رہے ہیں کہ جب اسرائیل کا اتنا میسو رسپانس اور اتنا سخت قسم کا مہلک قسم کا رسپانس آیا تو اب حزب اللہ بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا. آپ نے کہا کہ حزب اللہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ. واٹ ایویڈنس یو ہیو کہ حزب اللہ نے ان کو ایشور کیا تھا کہ وی ول سپورٹ دیم؟ اس طرح کی یقین دہانیاں جو ہے نا وہ کھلے عام تو نہیں دی جاتی. نہیں، اسرائیل حزب اللہ ہیز دا بیکنگ آف ایران. ٹھیک ہے، ابھی ایران نے ان کے جو مشال ہیں، ان کے جو فارمر چیف تھے، ان کو کہا تھا کہ جی آپ نے آیت اللہ خامنہ ای نے کہ آپ نے یہ اٹیک کیا ہے ہم سے ڈسکس کیے بغیر.
So we will not support you. We will only extend moral and political support to you. Short of that, nothing else. ایران نے اپنی سکن بچانے کے لیے سیاسی طور پر اور اس کانفلکٹ سے نکلنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ الٹیمیٹلی یہ سارا ملبہ ایران پہ گرنے والا ہے، تو ایران نے اس ملبے کو اپنے سے ہٹانے کے لیے اب یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ Tanveer, your point of view on this? As Amjad talked about, some understanding and all, بس سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ ون فائن مارننگ نہیں ہوا یہ، آفٹر آل اس کے لیے حماس نے کچھ پریپریشن تو کی ہوگی، اسپیشلی دا وے دے وینٹ ان ٹو اسرائیل، پیراگلائڈرز، ایکسپلوزیوز، یہ سب کچھ جمع ہو رہا تھا، انٹرنلی تو پروڈیوس نہیں ہوا ہوگا، کہیں سے تو ان کو یہ سب گیجٹری اکوپمنٹ سب کچھ ملا ہوگا۔ اینڈ ایز وی ہیڈ ٹاکڈ پریویسلی آلسو کہ ان کی لیڈرشپ تو تمام آئی تھنک قطر میں بیٹھی ہوئی ہے، قطر میں یا ٹرکی میں؟ ٹرکی جو ڈفرینٹ جگہوں کے اندر ہے، تو کہیں سے تو کمانڈ میسیجز اور یہ جو پلان ہوا ہوگا، تو اٹ از جسٹ ناٹ پاسبل کہ یہ ٹوٹل ہی انٹرنل یا ان کا اپنا انیشیٹو ہو، اور اتنے مہارت کے ساتھ کہ جب وہ پیراگلائڈر انہوں نے استعمال کیے اور وہ ٹنلز کے ذریعے وہاں گئے اور انہوں نے اسرائیل کے اندر نہیں سر پیراگلائڈنگ اسرائیل کے اندر گئے اور وہاں انہوں نے جو ہے نا وہ کلنگ وغیرہ کی ہے، تو انہوں نے ٹریننگ بھی لی ہوگی نا کہیں سے، جو بارڈ وائرز کاٹیں اور وہ جو وال شال توڑی، دس از مائی پوائنٹ کہ انہوں نے ٹریننگ کی، اسرائیل کے ڈرونس کانسٹنٹلی دیئر، ان کے کیمراز ہیں، اسپائز ہیں، وہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اس میں وہی چیز، دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ٹوٹل اپنا انیشیٹو تھا یا دے ہیڈ اے گرین سگنل فرام سم ویئر کہ گو ہیڈ اینڈ ٹو کریٹ اے سچویشن، اور اس کے ریئیکشن میں واٹ اسرائیل از ڈوئنگ رائٹ ناؤ بیکڈ بائی بگ پاورز ان دی ویسٹ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ایمرج تو ہوگی پکچر کچھ نہ کچھ عرصے میں کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بٹ یہ ٹوٹلی اپنا انٹرنل انیشیٹو نہیں ہو سکتا ان کا، یہ چونکہ اس تیاری کے لیے ان کو فائنینسز بھی ملے ہوں گے، یہ اکوپمنٹ گیجٹری یہ سب کچھ جو کچھ ہوا اوور دا پیریڈ، اور جس طرح یہ اسرائیل پہ ان پہ انٹیلیجنس سسٹم اور ان کے اپنے لوگ بھی آئی ایم شیور غزہ کے اندر ہوں گے اسرائیلیوں کے جو کہ ان کو انپوٹس دیتے ہوں گے انٹیلیجنس، سو اٹس اے $1 million کویسچن کہ how did it start؟ تنویر، آپ کی اٹینشن چاہوں گا 1996 میں جب الیکشن ہو رہے تھے آفٹر دا اسیسینیشن آف یtzhak Rabin، so there were two contenders. One was Benjamin Netanyahu and the second was Shimon Peres. پری پول جو تھی اس میں یہ تھا کہ مسٹر شیمون پیرس واز کلیئرلی لیڈنگ دا پول، اس کے بعد امیڈیٹلی مسٹر نیتنیاہو واز نمبر 2، اس کے بعد دین حماس وینٹ آن سوئسائڈ بامبنگ اسپری، جس کی وجہ سے مسٹر پیرس lost the election and Netanyahu went. So Netanyahu got political feasibility out of that, or political relevance, political mileage from those bombings. Now you see the second time here again, Benjamin Netanyahu is again in trouble politically. ٹھیک ہے، لاسٹ ایئر جو الیکشن کے بعد جب ان کی گورنمنٹ آئی تو اس میں انہوں نے ایک سارٹ آف کو اگینسٹ سپریم کورٹ لانے کی کوشش جو کہ لے آئے ہیں اب، curtailing the powers of the Supreme Court، اور ان کی اس وجہ سے جو پاپولیرٹی has taken a nose drive. سو ان کی جو پولیٹیکل سروائیول ہے اٹ از ایٹ اسٹیک، نمبر 1. نمبر 2، جو اسرائیلی سوسائٹی ہے فار دا فرسٹ ٹائم اٹ از ڈیپلی پولرائزڈ بیکاز آف دا ایکشنز آف مسٹر نیتنیاہو اینڈ ہز ایکسٹریم رائٹ ونگ گورنمنٹ. سو کین یو سی اینی ریلیونس دیئر؟ آپ کی باتوں سے تو پھر میں یہی نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں کہ نیتنیاہو نے جو ہے وہ سیاسی میدان میں ہار گیا ہے، کیونکہ اب اس نے سارے اپنے سوسائٹی کو، اسرائیلی سوسائٹی کو پولرائزڈ کر دیا ہے. اب اس کی اپوزیشن ایون ان سائڈ اسرائیل بھی ہو رہی ہے، اور آؤٹ سائڈ جو جوز کمیونٹی ہے وہ بھی نیتنیاہو کے اس مہلک رسپانس پہ جو ہے نا وہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں.
और बहुत से ज़्यादा जो है ना 98% जो इज़राइल में रह रहे हैं वो अमेरिकन नेशनल या डुअल नेशनल्स हैं। तो वो उन्होंने भी बड़ा सख्त इस पे रिस्पांस दिया है। तो नेतन्याहू अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में मेरे नज़दीक नाकाम हो गए। तनवीर? Yeah, I think as Amjad said, because जिस तरह हम देखा जाए तो नेतन्याहू का has a very checkered history, the political history within Israel. He's a survivor. He's But a he fighter. is, वो मुझे कभी ऐसा लगता है कि जिस तरह हमारे पड़ोस में जब इलेक्शंस होते हैं, पड़ोस में क्या मतलब आपके? इंडिया इंडिया के हैं ना, पड़ोस के क्या? मैं वहीं से उसी तरफ जा रहा था। तो उसमें भी पाकिस्तान कार्ड इज़ द बेस्ट कार्ड टू बी प्लेड, यू नो, दे ऑलवेज यू नो कम आउट विद समथिंग, और हर मुख्तलिफ एंगल्स के साथ, कभी कश्मीर, कभी और काइंड ऑफ थिंग्स। और अभी चूँकि उनके इलेक्शन नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं, तो इट लुक्स लाइक दैट यू नो प्रॉब्ली लॉट ऑफ सिमिलरिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन कैंपेन की बात। बट हो सकता है कि ये जो पॉपुलरिटी गेन करने के लिए नेतन्याहू इज़ using all kinds of tactics within the country. This is very interesting point which you have raised. In a way that, you know, or people can go to any extent for their survival. Political survival. There's no limit to it. Or जबकि आप, your overall card is playing well, the US is with you, the Britain is with you, France is with you, Germany and all these big powers and all there. So apparently कुछ ना कुछ linkage, not directly but indirectly it can be, which can be seen. उसी पॉइंट पे जो आपने कहा कि it's basic thing about Israeli society is that they may differ on everything, but they are united on one thing, and that is anti-Arabism and anti-Palestinian. And third thing is army. The Israel society, क्योंकि वो तो reservists conscription army है, so everybody goes into training. तो वो आर्मी पे बेसिकली तीनों चीज़ों पे they are united on this thing. You're right. Basically वो चीज़ें बड़ा मैटर करते हैं, because for them अभी जैसे ही एक्शन हुआ है तो they recalled reservists in thousands. Basically they. You were saying something? In the pursuit of this political mileage, in one of his speeches, Netanyahu said that he is planning to take over Gaza for indefinite period, to control it, simply to eliminate Hamas from Gaza. तो ये उसका एक दूसरा ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि गज़ा को टेक ओवर करे फॉर इंडेफिनिट पीरियड, और वो जो है ना वो उससे इसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा। गज़ा को इंडेफिनिट पीरियड कैसे वो सस्टेन करेंगे? वो दिस इज ना ज़ाहिर है कि उसके अपने Do you think they have international support also on this thing? They may not have, but this is what he stated in his last one of his statements. But in a way, as Amjad is saying, because right now it appears there's no blockage in his way, whatever he's planning and doing in it. There's nothing at the UN level or the kind of support. You can just to finish, but just look at it. The British Prime Minister coming in a military plane with aid. So what else you want to see? And you know, if the countries are they're all out to assist them, so they will. I think if they move in and you know even take over Gaza, I don't know if how long. That's a different question. How they can sustain, because there's no resistance from the Arab world or the Muslim world. So right now, what is happening? It's everything is clear. Tanveer, continuing on this thing what you're talking about, ये जो एक hatred का atmosphere create हुआ है anti-Palestine दुनिया में, and the media is playing a very important role in that. How do you see and define that? This is also very unfortunate. Media I'm sure you must have watched that clip, one of the Fox channels on the American television, in which the anchor person, the lady, is talking of Palestinians being thrown out by Pakistan. They even don't know the geographical location of the countries and what to say of other things. One of the media said there are no innocents in Gaza. कितना cruel, callous. Yeah, it is unfortunate. It is unfortunate because and USA also, if you see, there certain channels are fixated with the state, and
talking against Israel is a big crime. And And many of the countries have changed their laws. You can't even talk against Israel. And you know the media is controlled by the Jews Yes, in USA. So obviously they are going to talk in favor of Israel, not in favor of the Palestinians. There's no humanitarian sympathy. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारा जो पार्ट 1 है इस प्रोग्राम का ऑन मिडल ईस्ट, ये ख़त्म होता है. वी विल कंटिन्यू विद अ डिफरेंट पैनल इन पार्ट 2. थैंक यू फॉर वॉचिंग एम्बेसडर्स लाइव.